السلام علیکم ناظرین۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے جو خبریں آپ سب لوگ سن رہے ہیں، کافی لوگوں نے اس پر ویڈیوز بھی بنائی۔ انتہائی افسوسناک خبر ہے کہ جو ان کے مزار مبارک کے ساتھ ہوا، ان کی اہلیہ زوجہ کے مزار مبارک کے ساتھ ہوا، تو یہ تو خیر ایک کوئی مسلمان بھی یہ حرکت نہیں کر سکتا۔ جو کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، وہ چاہے کسی مکتبہ فکر کسی مسلک سے ہو، وہ یہ حرکت قطعاً نہیں کر سکتا۔ یہ قطعاً مسلمانوں کی سوچ نہیں ہے، قطعاً یہ مسلمانوں کا عمل نہیں ہے۔ بہرحال اس سارے نقطے پر میں جو دو اہم پوائنٹ آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ انگریز کی جو پالیسی تھی ڈیوائڈ اینڈ رول، اس کو ہم نے دو مختلف ایسپیکٹس میں تو دیکھا۔ ایک ایسپیکٹ یہ دیکھا جی سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کو، سب کانٹیننٹ کے ہندوستانیوں کو، چاہے مسلمان ہوں اس میں ہندو ہوں، ان کو ڈیوائیڈ کر کے فکر کے نام پر، مسلمان اور ہندو کے نام پر تو انگریز نے رول کیا۔ ایک سوچ تو یہ بتائی جاتی ہے۔ ایک بتائی جاتی ہے پھر مسلمانوں میں فرقہ واریت یا اختلافات پیدا کر کے تو وہ مسلمانوں پر حکومت کرے۔ حالانکہ یہ سارے نظریاتی اختلاف ہیں۔ اصل میں اگر اس ڈیوائڈ اینڈ رول کو ہم دیکھیں تو مسلمانوں کو سب سے بڑا ڈیمیج تو یہ کرنٹلی جو سینیریو میں 55 سے 60 اسلامی ممالک کا جو ایک علیحدہ ملکوں کا جو یہ کانسیپٹ بنا ہوا ہے، اس سے زیادہ ڈیمیج پہنچا ہے۔ اصل میں تو ڈویژن یہ ہوئی ہے مسلمانوں کی۔ یہ جو نظریاتی ڈویژن ہے، یا شیعہ سنی یا وہابی دیوبندی بریلوی، اس سے تو کوئی اتنا ڈیمیج نہیں ہوا مسلمانوں کو۔ مسلمان اب ہر ملک میں ہی یہ سارے اکٹھے ہی رہ رہے ہیں تقریباً، تو اصل تو نقصان یہ ہوا۔ تو اس پر ہم زیادہ سوچتے بھی نہیں ہیں، اور اس پر ہم اس کو سمجھتے بھی نہیں ہیں۔ اب اصل میں یہ دیکھیں کہ جو شام کے حوالے سے جو بشار الاسد ہے، بے شک وہ خود شیعہ ہے اور علوی شیعہ ہے، تو مگر ہمیں یہ دیکھنا بڑا اہم، ایک باریک بینی سے ان معاملات کو دیکھنا ضروری ہے کہ وہاں پر جو یہ ہوا، پہلے بھی صحابہ کرام کے مزارات کے ساتھ ہوا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے ساتھ ہوا، تو یہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ کسی فکر کا حصہ نہیں ہے۔ یہ ہم غلطی کر رہے ہیں، یعنی یہ کوئی شیعہ فکر کے ساتھ اس کو اٹیچ کرنا یہ ہمیں ہی نقصان دے رہا ہے۔ اصل میں یہ ہمیں ایز اے مسلم امت ہمیں نقصان دے رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر کسی بھی ملک کا کوئی سربراہ ہوگا تو صاف ظاہر ہے وہ کسی نقطہ نظر کا تو ہوگا، وہ شیعہ ہوگا یا سنی ہوگا، پھر سنیوں میں ہو سکتا ہے وہ کوئی وہابی فکر کا ہو، کوئی صوفیاء کی فکر والا ہو، تو وہ اس کا ہر عمل اس مکتبہ فکر یا اس فکر کا سے اٹیچ کرنا، لنک کرنا انتہائی غلط ہے۔ اب یہ جو معاملہ ہوا، اس میں اہل تشیع کو الزام دینا ایز اے ہول ہمیں ہی نقصان ہے الٹا، بلکہ اس سے تو زیادہ نقصان خود اہل تشیع کو ہوگا اگر وہ اس چیز کو ڈیفینڈ کرتے ہیں۔ اور ہم اب آن لائن میں نے اکثر دیکھا کہ لوگ اس معاملہ کے جواب میں شیعہ سنی ایک کانفلکٹ کی صورت آن لائن جو بحثیں چل رہی ہیں، ان کی کتابوں سے فتوے نکالے جا رہے ہیں کہ احتجاج تبرسی میں یہ لکھا ہوا ہے، شیخ مفید نے یہ لکھا، ملا باقر مجلسی۔ بھائی اس واقعے کا ان علمی اختلافات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور جو علماء، اب یہ علماء بھی ایک بہت بڑی ایک قسم کا، ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے کہ اگر آپ کی فکر کا بندہ کسی ملک کا حکمران بنا ہوا ہے تو اس کے ساتھ اپنے آپ کو لنک مت کریں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے غلط عمل بھی آپ کی فکر کے لوگوں کے لیے جسٹیفائیبل بن جاتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ عمران خان نے حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جب کیا تو اہل سنت بریلوی جو صوفیاء کے ماننے والے ہیں ان کو یہ عمل بہت پسند آیا، اور ٹھیک ہے یہ پسند آیا، میں خود بھی اہل سنت بریلوی کا ماننے والا ہوں، مگر ہم یہ سارے اختلافات ایک کتابی حد تک محدود رکھیں۔ یہ علمی اختلافات ہیں علماء کے، ان کا میدان علم کا میدان ہے۔ تو جب عمران خان وہاں گیا، ہمارے اگر علماء نے اس کو اپریشیٹ کیا، اس کے ساتھ ان بنیادوں پر الائنس کیا، تو یہ انتہائی غلط ہے۔ پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ علماء کو کبھی بھی اپنی فکر کی وجہ سے الائنس نہیں کرنا چاہیے۔
علماء تو ہماری 1300 سالہ تاریخ بھری پڑی ہے کہ علماء نے تو سلاطین کو ہر غلط عمل سے روکا. ان کا جو عدل تھا وہ پیچھے علماء کے کھڑے ہونے کی وجہ سے تھا. سلاطین کو کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ فلاں فکر کا بندہ ہے، یہ فلاں فکر کا بندہ ہے. ایون کفار اور مشرکین پر بھی ہمارے علماء نے یہ نہیں کہا کہ کفار اور مشرکین پہ چڑھ دوڑو. تو ہمارے علماء نے ہمیشہ عدل اور انصاف کا ساتھ دیا اور سلاطین کے لیے خود ایک سینسر کا کام کیا. سلاطین یعنی ان کے آگے علماء کی ایک قسم کی ویٹو کی حیثیت تھی. تو ہم اس چیز کا نقصان ہمیں ہی ہو رہا ہے کہ ہم آپ شیعہ مکتب فکر کو تب الزام دیں کہ جب ان کے علماء نے یہ کوئی فتویٰ دیا ہو ایسا. اور شاید ہمارے بہت سارے لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رحمۃ اللہ علیہ یہ بنو امیہ کے وہ حکمران تھے جن کو ہم خلیفہ تو لکھتے ہیں اہل سنت، مگر یہ شیعہ کے اندر بھی اسی طرح ہی قابل قبول اور قابل تعریف ہیں. کیونکہ جو شیعہ کے ہاں اختلافی مسائل ہیں، باغ فدق کا مسئلہ ہے، اور آپ کا عدل تو تمام مکاتب فکر کے لوگ مانتے ہیں، خود اہل تشیع بھی مانتے ہیں. پھر آپ کا باغ فدق کا جو مسئلہ تھا وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یہ شیعہ کتب میں لکھا ہوا ہے. ان کے ہاں میں کہہ رہا ہوں، ان کے ہاں تو یہ قابل قبول تھے. اور پھر آپ کا امام جعفر صادق علیہ السلام سے آپ کا نصیحت لینا یا ان سے آپ کا ایک تعلق تھا، وہ بھی شیعہ کتب میں لکھا ہوا ہے. تو شیعہ جو حضرات جو ہیں یا ان کے علماء یہ بالکل نہ اس چیز کو ڈیفینڈ کریں، میرا نہیں خیال کہ کوئی کرے گا. اور بالکل اپنے چاہے ایران ہو، ایران ایک پولیٹیکل کنٹری ہے، اس کے ساتھ بھی اپنا الائنس ان کے معاملات کا آپ کے لیے ڈیفینڈ کرنا پھر مشکل ہو جائے گا. شام بھی ہے جیسے، اب یہی حال ہم نے سعودیہ میں دیکھا کہ جب سعودیہ وہابی فکر کے لوگوں نے جو سعودی عرب کو اپنی فکر کا ملک سمجھ کر جب ڈیفینڈ کرنا شروع کیا ان کے ہر غلط عمل کو، تو اس فکر کو نقصان پہنچا اصل میں. اور پھر اب الحمدللہ پاکستان میں جتنے وہابی فکر کے لوگ ہیں اب وہ اس چیز کو سمجھ چکے ہیں، اور وہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل سعود یا سعودیہ کا ملکی معاملہ ہے، پولیٹیکل معاملہ ہے. یعنی کہ اہل سعود نے جو وہابی فکر کے علماء کے کندھوں پر بندوق رکھ کے جو سارے غلط کام کیے تو وہ ڈیفینڈ کر کے اب تھک گئے ہیں، اور وہ اب رجوع کر چکے ہیں کہ یہ ان کا پولیٹیکل معاملہ ہے ان کے ملک کا. تو یہی اہل تشیع کے ہاں بھی انہیں بھی یہی بڑے علماء تو یہی کام کرتے ہیں، وہ ایران کا پولیٹیکل معاملے کے ساتھ اپنی فکر کو الائنس نہیں کرتے، اپنی فکر کو لنک نہیں کرتے. اور ہمیں تاریخی حوالہ سے بھی دیکھنا چاہیے کہ جتنے بھی جو کروسیڈز جو ہوئے، جو عیسائیوں کے متعلق یہ چیز مشہور ہے، اور آج تک یہ اپنی فلموں میں بھی یہی دکھاتے ہیں کہ جو ان کے پادری تھے وہ ایمپررز کو اور ان کے نائٹس کو لڑواتے رہتے تھے. یہ انہوں نے ایک بڑا ایک ہوا کریٹ کی ہوئی ہے، یہ لٹریچر بھرا پڑا ہے ان کا، حالانکہ یہ انتہائی غلط ہے. پادری نہیں لڑواتے تھے، لڑواتے ان کے بادشاہ ہی تھے جو ظالم بادشاہ تھے. قبضہ کرنا، اقتدار حاصل کرنا ان کی ہوس تھی. پادری تو بیچارے استعمال ہوتے تھے کیونکہ پادریوں کی چلتی تھی. وہ جو لڑائی لڑی جاتی تھی اس کو ہولی وار کہا جاتا تھا، تو وہ ہولی وار پادریوں کے اپروو ہوئے بغیر تو نہیں ہوتی تھی. تو اصل میں سلاطین نے، ان کے بادشاہوں نے، ان کے ایمپررز نے پادریوں کو استعمال کیا، اور مشہور انہوں نے یہ کیا کہ پادری ان کو لڑواتے رہے، تو اس لیے مذہب کو اب ریاست سے علیحدہ ہو جانا چاہیے. یہ جو ایک پوری کیمپین چلائی، اس لیے اب ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں. اگر ہمارے علماء ریاستوں کی غیر اسلامی پالیسیز، غیر اسلامی عملوں کو اگر وہ ڈیفینڈ کریں گے صرف اپنی مشترک فکر ہونے کی وجہ سے، تو پھر یہ اسی لیے تو ہمارے یہاں یہ ہو گیا کہ مولویوں کا یا علماء کا ریاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. حالانکہ ہمارے جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ اپنے پولیٹیکل سکورنگ کے لیے علماء کو یوز کرتے ہیں. اپنے ملکوں میں جو آپ دیکھ لیں کہ اس ٹائم کوئی بھی اسلامی ملک موجود نہیں ہے اس روئے زمین پر. یہ یاد رکھیں، ایران ہو چاہے سعودی عرب ہو، اتنے کوئی بھی اسلامی ملک اس ٹائم موجود نہیں ہے. اسلامی ملک وہی ہوگا جس میں اسلام کی بالادستی ہوگی. اور اگر ہمارا ایک یونین کی صورت بن جاتی ہے، ایک ہماری خلافت کی، سینٹرل گورنمنٹ کی، تو اس میں ہم بھی ایک پیس چارٹر پاس کر سکتے ہیں
تمام مکاتب فکر اور تمام ملکوں کا کہ ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے. جس میں یہ مزارات کا معاملہ ہے تو ہمارے ہاں تو ایسا کچھ ہوا نہیں. جیسے انہوں نے یورپی یونین نے ایک اپنا پیس چارٹر بنایا ہوا ہے, اپنی ایک نیٹو فورس بنائی ہوئی ہے. تو جب ہم ایسا کر لیں گے تو وہ ہمیں لگے گا کہ یہ ایک اسلامی ایک صورتحال یا اسلامی سٹرکچر قائم ہو گیا. فی الحال ہم اپنے اپنے ملکوں کی باؤنڈری میں جتنے مرضی اسلامی ہو جائے, نہ وہ اسلامی ریاست ہے اور نہ وہ پوری کوئی اسلامی سلطنت ہے. تو اور جو اہل تشیع کے حوالے سے جو ہمارے دوست اہل سنت کے ہیں وہ ان معاملات کو اٹھا کر بحثیں کر رہے ہیں کہ جو ہمیشہ سے کتابی معاملات تھے اور اختلافی معاملات تھے, اور علماء کا میدان ہے اختلافات کا, ان کا جواب دینا علمی میدان, وہ ان کو ان ساری چیزوں کو دوبارہ زیر بحث لا رہے ہیں صرف اس واقعہ کی وجہ سے. یہ واقعہ آپ سمجھیں کہ اگر ایسی بات ہوتی تو جو لوگ ہمارے ہاں جو عراق میں جو لوگ جاتے ہیں زیارات پہ, ان کو بہت اچھی طرح پڑتا ہے کہ عراق کے اندر ایک دریائے دجلہ کے کنارے دو مقامات ہیں, ایک کا نام اعظمیہ ہے اور ایک کا نام کاظمیہ ہے. کاظمیہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مبارک ہے وہاں پہ, اور وہاں پر اہل تشیع کی تعداد زیادہ ہے اس علاقہ میں. دریائے دجلہ کی اس طرف اعظمیہ ہے جہاں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے, وہاں اہل سنت زیادہ رہتے ہیں. تو الحمدللہ وہاں تو کوئی اعظمیہ میں کسی نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا, اور بہت سارے مزارات ہیں. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار بھی وہیں پہ ہی ہے. تو اگر ایز اے ہول اگر شیعہ کمیونٹی یا ان کے علماء کی طرف سے ایسا کوئی فتویٰ ہوتا تو اور مزارات بھی نہ بچتے. اب عراق میں بھی شیعہ حکومت ہے, تو ہمیں اس چیز کا بڑا خیال رکھنا ہے کہ کسی ملک میں, کسی اسلامی ملک میں, سو کالڈ اسلامی ملک میں کوئی بھی حکومت ہے, بے شک ہمارے مسلک کی ہم خیال ہے, وہ پولیٹیکلی سکورنگ کے لیے وہ آپ کو استعمال بھی کریں گے. ان کے پیچھے کون کھڑا ہے وہ سب کو پتہ ہے. اب بشار الاسد کے کا جو شام کا جو معاملہ ہے اس میں رشیا بالکل افغانستان والی صورت ہے. رشیا اور یونائٹڈ نیشن, امریکہ, نیٹو, یہ اب ان کا میدان جنگ بنا ہوا ہے. اور جن لوگوں نے یہ حرکت کی اگر وہ بشار الاسد کی سائیڈ پر ہیں تو اس کو سخت نوٹس لینا چاہیے. وہ صاحب ظاہر ہے وہ نوٹس نہیں لے گا, اس کے لیے اس کی پولیٹکس اہم ہے. تو یہ ہماری حکومت پاکستان کو یہ کام کرنا ہوگا کہ سخت نوٹس لے اس چیز کا اور سفارتی بنیادوں پر لے, اور جو اہل تشیع کے علماء کرام ہیں خاص طور پہ وہ اپنا اثر و رسوخ یوز کریں اور بشار الاسد سے ان جنہوں نے یہ حرکت کی ان کو نہ صرف سزا دلوائیں, اور آگے آنے والے بھی مزارات پریمپٹیو طور پر جتنے بھی مزارات ہیں جو ہماری ہولی پلیسز ہیں ان کی حفاظت کے لیے کوئی عملی اقدام کیا جائے. جزاک اللہ. نئے آنے والے ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو بھی دبا دیں.